اسی کے سہارے تو میں جی رہا ہوں، وہی ہے محافظ میرے آشیاں کا۔ مولانا قاسم گجر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ والد صاحب کا بھی حضرت نے ایک کلام پیش کیا، تو میں بھی والد صاحب کی ایک ہم سنانا چاہ رہا ہوں۔ کروں حمد اس کی جو رب ہے جہاں کا، کروں حمد اس کی جو رب ہے جہاں کا، حجر کا شجر کا زمین آسماں کا، اسی کے سہارے تو میں جی رہا ہوں، وہی ہے محافظ میرے آشیاں کا۔ اسی کے سہارے تو میں جی رہا ہوں، وہی ہے محافظ میرے آشیاں کا۔ چرندے پرندے یا کیڑے مکوڑے، وہی ہے نگہبان ہر ایک کارواں کا۔ ہر ایک نیک و بد پر ہے احسان اس کے، ہر ایک نیک و بد پر ہے احسان اس کے، کروں کس طرح میں شکر مہرباں کا۔ سمندر تیرا اس کی مخلوق تیری، اکیلا تو مالک ہے آب رواں کا۔ سمندر تیرا اس کی مخلوق تیری، اکیلا تو مالک ہے آب و رواں کا۔ تجھے کوئی جہرن یا سرن پکارے، اکیلا تو سننے والا ہے ہر ایک داستان کا، ہر ایک ان کی داستان کا۔ جمیل اس پہ تن من تو قربان کر دے، تو بدلہ ملے گا تجھے دو جہاں کا۔ اب میں دعوت دینے والا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کے ایمان کو تازہ کریں۔ ٹھیک ہے سر، میں مبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. پھر تصور شہنشاہ کونین کا، دل میں میرے بسط احترام آ گیا۔ پھر تصور شہنشاہ کونین کا، دل میں میرے بسط احترام آ گیا۔ نطق کے دو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم، سب محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ ہمارے پیارے نبی کے نام وہ اللہ نے اعجاز بخشا ہے کہ جو ایمان لایا یا نہیں لایا، اگر نام محمد زبان پہ آئے گا لب اس زبان کو چوم لیتے ہیں۔ نطق کے دو سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا، لائے تشریف جو سرور انبیاء آئے، جو ہی صحابہ کی محفل میں وہ سارے اہل نظر تب یہ کہنے لگے لو ستاروں میں مائے تمام آ گیا۔ ودانا شب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ برادران محترم، فضیلت الشیخ پیر طریقت حضرت مولانا کلیم اللہ جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور ان کے برادران، میں یہ بات دیکھ کر اور سن کر بہت خوش ہوں کہ حضرت مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی اولاد ویسے نہیں چھوڑ گئی بلکہ رشد و ہدایت کے کام کے ساتھ چھوڑ گئی۔ یہ رائے ہے، ریونڈ کی سرزمین پر حضرت مولانا محمد جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے درجنوں سال اس مرکز دعوت و تبلیغ کی ممبر و محراب میں بحیثیت امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کے شاگرد ہیں، نہ جانے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہوگی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا جب مجھے یہ خبر ملی کہ حضرت مولانا کلیم صاحب کے بھائی
اس دنیا سے رحلت کر گئے، وہ بھی شہادت کے ساتھ۔ مجھے معلوم تھا ان دنوں میں ان کے والد محترم اردن میں تھے۔ میں نے جب یہ معلوم ہو کر، مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مولانا جمیل صاحب نے اردن میں اپنے ان اوقات کو جو اللہ کے راستے میں دے چکے تھے، اس پیغام کے ساتھ فرمایا کہ اسے جنازے کے ساتھ دفنا دو، ہم نے بھی وہیں جانا ہے، ملاقات ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ریمنڈ کی وہ سرزمین ہے جس کی ہمارے بزرگان دین ایک نمونہ ہے، اور کیسے نہ ہوں جب وہ رسول اللہ کی امتی بن کر اور پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر دعوت و تبلیغ کے پیغام کو اور کام کو لے کر اٹھے ہیں، تو مدینے کی ساری برکتیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ابھی گھر نہیں پہنچا جو ابھی گجر صاحب نے آپ سے کہا، آج ہی لاہور ایئرپورٹ سے محترم مولانا حکیم خالد زبیر صاحب ایئرپورٹ پر تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور گھر پر تھوڑا آرام کیا، اور میں آپ کی خدمت میں اب حاضر ہوا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مدینے کو چھوڑنے میں، چاہے سفر میں چند دنوں کا سفر بھی ہو، تو یہ مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں، جہاں پر ہر وقت درود و سلام، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ میں کس طرف آپ کو لے چلوں؟ جامعہ جمیل، جامعۃ الجمیل جو کہ جامعہ اسلامیہ، مگر اس عظیم شخصیت کے نام سے اس کا نام بدل دیا گیا۔ اور ان بیٹیوں کو جنہوں نے ختم بخاری میں ابھی آخری سبق حضرت مولانا پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی دامت برکاتہم عالیہ سے لیا، میں بھی انہیں اس حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اور 45 تعداد میں ان بچیوں کا ختم بخاری کے ساتھ اس مدرسے میں فارغ التحصیل ہونا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ عمل ہے۔ 2 بچیوں نے حفظ قرآن کیا، 2 بیٹے حضرت کے جنہوں نے یہاں تلاوت سنائی اور اپنا آخری سبق بھی سنایا۔ میں اس موقع پر اپنے برادران کو، خاندان جمیل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہی کہوں گا، آگے بڑھیں۔ یہ مرکز انشاءاللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنتے ہوئے علم و عرفان کے مرکز کے ساتھ رشد و ہدایت پوری کائنات میں پھیلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس موضوع کو لوں؟ اتنا عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ جو ایک عظیم دھرتی ہے، صبح و شام جہاں پر 70,000 فرشتوں کی تبدیلی کے ساتھ درود و سلام پر کھول کر جو فرشتے وہاں غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے ساتھ وہاں نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں یہاں یہ منظر بتانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا جو مجھے دور سے درود پڑھتا ہے اس کا سلام مدینے میں میرے پاس آ کر فرشتہ پہنچاتا ہے۔ یہ 75,000 70,000 فرشتے اور ہیں، اور جو آپ کے درود سے مدینے کی ٹکٹ لے کر جاتے ہیں، یہ فرشتوں کی کتنی تعداد ہوگی؟ مجھ سے کسی نے وہاں مسجد نبوی میں پوچھا کہ فرشتوں کی نزول کیا وہ بیت اللہ میں زیادہ ہے یا مسجد نبوی میں؟ تو میں نے بلا سختہ یہ کہا، میں نے کہا مسئلہ علماء سے پوچھیں، مگر میری محبت کے خانے میں مدینے پر فرشتوں کا نزول مکہ سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، وہاں درود بھی وہ پڑھ رہا ہے، وہاں سے بھی فرشتے مدینہ اس کا درود لے کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے اس آیت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں،
تو کب سے پڑھتے ہیں؟ کب سے پڑھتے ہیں؟ کیا ولادت کے بعد یا بعثت کے بعد یا رحلت کے بعد؟ یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو رب ذوالجلال نے روح محمد کو پیدا کیا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ روح محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ نے اسے پیدا کیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، رب نے فرمایا تو میری نظروں میں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ازلی جو چیز جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور ازلی ہے، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کی روح کو پیدا کرنے کے ساتھ اس پر درود و سلام بھیجا، اور وہ تسلسل ہے۔ اب میں اس کو زیادہ تشریح میں نہیں لے جانا چاہتا، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، فرمایا کہ تخلیق میں سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، وآخرهم فی البعث، مگر بعثت میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس کو بھی میں زیادہ تشریح میں جاؤں تو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ رات آپ کی جس میں حمد و نعت بھی ہے، آپ نعتیں بہت سنیں گے، مگر میں اتنا عرض کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی ہم کریں، شعراء کریں، کوئی بھی کرے، قصیدے پڑھے، قصیدے لکھے، مگر جو رب نے قرآن میں تعریف کر دی اس سے افضل کون سی تعریف ہو سکتی ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے نام کو بلندی بخشی یا بخشی تھی؟ اللہ نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ کب سے کیا؟ غور کیجئے کہ جب عرش پر رب نے اپنا کلمہ جب لکھوایا اور قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ قلم یہ ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی نب میں پوری مخلوق کی داستان ڈال دی۔ قیامت تک کیا ہوگا؟ قضاء و قدر کے فیصلوں کو اس قلم کے اندر رکھ دیا، اور اس قلم کو جب چھوڑا تو اس نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ۔ پڑھ دو آگے، محمد رسول اللہ، سب کو لا الہ الا اللہ۔ کیا رحمت نے زور سے کلمہ پڑھنا منع ہے؟ بول دو لا الہ، زور سے کہو لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا؟ کب سے لکھا؟ جب تخلیق کائنات میں رب نے روح محمد کو پیدا کیا، اللہ نے اس روح محمد کی برکت سے عرش کو پیدا کیا، عرش کو بھی اپنے ارادے سے بنایا۔ اب میں ارتقاء کائنات کے موضوع کو نہیں لینا چاہتا، یہ ایک علیحدہ لمبا موضوع ہے، مگر اتنا عرض کر دوں یہ کلمہ عرش پر لکھا ہوا کیا ہے؟ پورا پڑھ دو، لا الہ۔ آگے محمد رسول اللہ۔ امین کرے اس کلمے کو جو آپ اپنے سینوں میں اور زبان پر لاتے ہیں، نہ جانے کتنی مدتوں فرشتوں نے اس کلمے کو پڑھا، کیونکہ عرش پر لکھا ہوا یہ کلمہ ذکر میں رہا، اس لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستوں میں یہاں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے نوجوانوں نے پاکستان کا مطلب کیا؟ پھر کہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے کلمہ پورا نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے کلمہ بولو ہم نے کلمہ پورا نہیں پڑھا تھا۔ اگر ہمارے اس وقت سن 46 میں 42 سے اور جو وہاں سے جس وقت سے پاکستان کا نعرہ لگا تھا، اگر اس میں یہ ہوتا پاکستان کا مطلب کیا، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ پورا کلمہ پڑھا جاتا تو میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی نہ ہوتا۔
ہمارے ملک کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفراللہ وہ قادیانی تھا. آپ کی انٹیریئر منسٹری کا سب سے پہلا وزارت داخلہ کا سیکرٹری غلام محمد پرویز تھا جو حدیث کا منکر تھا. کیوں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ہمیں پڑھنا پڑے گا. کہو محمد رسول اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کس طرح سے کس موضوع کو پیش کروں اتنا عرض کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود جب یہ ارشاد فرمایا انا سید الاولین وانا سید الاخرین لواء الحمد لیدی یوم القیامہ، فرمایا میں اگلے اور پچھلے سب کا سردار ہوں. سب کا بولو، میں سب کا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. میں کائنات کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں. میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آج یہاں جیسے نعت ہو رہی ہے، ایک ایسے صحابی تھے جو اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے شاعر تھے. شاعر کا دل ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی نظم کو پہلے سینے میں لیتا ہے، پھر اس کو زبان پر لانے کے بجائے قلم سے لکھتا ہے، پھر زبان پر لاتا ہے، دل لبریز ہوتا ہے، پھر وہ قلم پہ آتا ہے، پھر زبان پہ آتا ہے. مگر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے شاعری کو چھوڑ دیا تھا، مگر شاعرانہ دل جو ہے ان کا لبریز تھا. ہر وقت ان کا دل دھڑکتا تھا رسول اللہ کی محبت میں. تو عرض کر بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دیوانہ شاعر تھا مگر اب مستانہ شاعر ہوں. مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی تعریف میں نعت پڑھوں. اگر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی اجازت نہ لیتے تو ہمارے علماء اس کے جواز کے لیے اور کوئی فتوی لاتے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو اپنے نعت پڑھنے کی اجازت دی. اس لیے نعت یہ بھی عبادت ہے. نعت حمد و نعت ہو یہ بھی. میرا تو عقیدہ یہی ہے، آپ کو کوئی اختلاف ہے تو بتا دیں. حمد و نعت یہ کیا ہے؟ بولو. عبادت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اجازت دی اور وہ کتنا